بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم آپ کے بہت مشکور ہیں، بہت ہی زیادہ، کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل میں اپنا خاص انٹرسٹ شو کیا، ہمارے لگائے گئی ویڈیوز کو آپ پسند کرتے ہیں، ہمارے بتائے گئے وظائف پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں، اور ہماری لائیو سٹریمنگ میں بھی آپ کی ایک بڑی تعداد کی شرکت نے الحمدللہ رب العالمین ہمارے حوصلوں کو بلند کیا، اور ہم نے اللہ رب العزت کا جو ہے وہ شکر ادا کیا۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سے ایک کام لینے کے لیے یہ معاملہ کیا، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت نے اس میں بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ معاملہ کیا کیا ناظرین؟ کے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس چینل پہ اپنے ناظرین کو وہ وظائف دینے شروع کیے جو کہ نمبر 1 اتھینٹک وظائف، نمبر 2 بہت سارے ایسے وظائف، بلکہ زیادہ ایسے ہی وظائف جن کو پہلے ہم نے خود کیا، اور جب اللہ رب العزت نے ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائی، خوشیاں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے ہماری تمنائیں جو ہے وہ پوری کی، اس کے بعد ہم نے وہ وظائف آپ لوگوں کو اس چینل پہ دیے۔ یہ میرے رب کریم کا خاص احسان ہے۔ تو ناظرین، اس معاملے میں اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، اور الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت کا ایسا کرنا ہوا کہ میری بزرگ ہمشیرہ پاک دامن بہن، جن سے میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرواتا ہوں، جن کے ذریعے ہم لوگ روحانی تعلیم کا بھی سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ بہت سی خواتین جو ہے وہ اس روحانی سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں، اور گھر بیٹھے ہوئے صرف ایک واٹس اپ کال پر تمام وظائف دیے جاتے ہیں، اور ان کے اچھے نتائج آنے پر اگلا وظیفہ دیا جاتا ہے۔ اور میرے رب کریم کا اتنا احسان ہے کہ میرا رب جانتا ہے کہ اس میں ہماری خلوص نیت کس قدر شامل ہے۔ خلوص نیت کیسے؟ مطلب یہ ہے کہ رب کامیابی کب عطا فرماتا ہے؟ ناظرین، جو لوگ ہم وظائف دیتے ہیں، جس طرح کے وظائف دیے جاتے ہیں، جو معاملے کیے جاتے ہیں، یہ سارے اس سے یہ ہوتا ہے ناظرین کہ اس میں جب تک دنیاوی لالچ اس میں شامل ہو وہ کام نہیں کرتے، اور میرے خیال میں اللہ رب العزت کے ہاں اس کی شاید مقبولیت بھی اتنی زیادہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس میں کوئی دنیاوی فائدہ شامل ہو۔ دنیاوی فائدے سے ناظرین آپ اس سے اندازہ لگائیے نا کہ اگر ہم وظائف دیں اور اپنے ناظرین سے کہیں کہ اگر آپ کو اللہ سے ملنا ہے، واٹس ایپ پہ ہم کہیں اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے، اس پہ اتنا خرچہ آتا ہے، تو یقین کیجئے کہ یہ صرف دنیاوی لالچی نہیں، یہ جو ہے ایک عظیم بڑا گناہ بھی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے بڑے کھلے الفاظ میں یہ ہم لوگوں کو بتا دیا، تمام بنی نوع انسان کو، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ چند سکوں کے عوض قرآنی آیات کو بیچتے ہیں۔ اور یقین کیجئے ناظرین، مجھے ہمیشہ اسی بات کا ڈر رہا کہ کہیں میرا اس میں کوئی ذاتی فائدہ تو شامل نہیں ہے، یہ وظائف دینے میں اس میں کوئی دنیاوی لالچ تو شامل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب ہمارے ناظرین کو ہمارے متعلق اچھے اچھے خواب دکھائے، اچھی خوشیاں خوشخبریاں دی، تو ناظرین کو بھی یقین ہو گیا کہ ماشاءاللہ معاملہ واقعی کچھ اور ہے۔ تو ناظرین، افسوس ہمیں اس بات پہ ہوا، ایک بات پہ افسوس ہوا، وہ اس بات پہ افسوس ہوا ناظرین کہ جب ہمارے ایسے سبسکرائبر سے باتیں ہوئیں، ایسی ہماری بہنوں سے باتیں ہوئیں، جب ان سے بات کی تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس قسم کے وظائف حاصل کرنے کے لیے بہت ساری بہنوں نے بہت سارے عاملوں سے رابطہ کیا، اور جب ان عاملوں سے رابطہ کیا تو ناظرین ان عاملوں نے ان بہنوں سے بہت بڑی بڑی رقمیں بھی مانگی، یہ کہا کہ ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا، اتنا لاکھ لگے گا، یہ عمل کرنا پڑے گا، اتنا لاکھ لگے گا، اور وہ لوگ بیچارے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ایسے وہ پیسے دیتے رہے۔ یہاں پر میری مراد کسی ایسے شخص کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، یہاں پر میری مراد ان لوگوں کی اصلیت بتانا ہے کہ جو لوگ وظائف دیتے ہیں تو اس کے عوض وہ قیمت وصول کرتے ہیں،
خواہ کسی صورت میں بھی ہو، خواہ کسی بکرے کی قربانی کا کہہ کے، خواہ راتوں کو جاگ کر کہہ کے، خواہ کچھ لاکھوں روپے دے دیں جی مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ کی آپ کو قربت ملے گی۔ ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے غریبوں مسکینوں کو دیں، اپنے ہاتھ سے۔ جب آپ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں تو اس کی آپ کو روحانی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ناظرین، ہم لوگ لائیو سٹریمنگ بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات بھی دیتے ہیں، اس کے بعد پھر وہیں اذکار بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ اور میرے متعلق ان لوگوں کو جو کہ مجھے نہیں جانتے، تو ان کو میں صرف اتنا بتا دوں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ میرے رب کریم نے اپنا بہت کرم کیا مجھ پہ، مجھ جیسے گناہگار پہ ایسا کرم کیا کہ مجھے بابا جی عرفان الحق صاحب پہ ڈیرے پہ مجھے اللہ لے کے گیا، وہاں پر مجھے روحانی تعلیم دلوائی میرے اللہ رب العزت نے، وہاں پر عزت کمائی، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان اور بابا جی عرفان الحق صاحب کی خاص شفقت اور ان کی خاص محبت میرے ساتھ ایسے جیسے ایک سگے بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے ایک باپ کی۔ اور یقین کیجئے کہ میں اس معاملے میں جتنا بھی شکر ادا کروں، سب سے پہلے بابا جی عرفان الحق صاحب کا اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا اتنا ہی کام ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہم اب ہفتے میں 2 یا 3 دن ایک لائیو سٹریمنگ کا نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں ہفتے میں، تو انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ لائیو سٹریمنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اذکار جو بھی آپ کے ہیں، جو روحانی معاملات ہیں، روحانی بیماریاں، مطلب کچھ ایسی بیماریاں جن کا علاج عام طب میں نہیں ہے، یعنی ایلوپیتھی میں نہیں ہے، کسی بھی سائنس میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے 2 چیزوں کے۔ 2 چیزوں میں کیا ہے؟ ایک بڑھاپا، ایک موت۔ اس کے علاوہ ہر چیز کا علاج اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا فرما دیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین روحانی اذکار سے اللہ رب العزت اس میں فائدہ بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے دوبارہ گزارش ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہمیشہ اس بندے کے ساتھ آپ جڑ کر رہیں، ان لوگوں کے ساتھ جڑ کے رکھیں جو بغیر کسی لالچ کے اللہ رب العزت کی خالص خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، خالص اللہ کی محبت کے لیے کام کرتے ہیں، خواہ وہ ہم ہوں یا کوئی بھی ہوں، جن پہ آپ کا دل مان جائے ان لوگوں سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی جو ہے وہ آپ لوگ جب ان سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کسی کے توفیل بھی، کسی کی بھی ذریعے سے اللہ رب العزت اس میں الحمدللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ ہمیں ذاتی طور پر دلی اور روحانی خوشی اس وقت نصیب ہوئی جب ہمارے چینل پہ بہت ساری ایسی خواتین کی شمولیت ہوئی، وہ ہمارے چینل کا، ہماری اس روحانی فیملی کا حصہ بنی، جن کو دنیا میں بہت غم ملے، جنہوں نے زندگی میں بہت سارے غم دیکھے، اور اب وہ یقین کیجئے کہ اللہ کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں بہت ساری خواتین بیوہ بھی ہیں، بہت ساری خواتین طلاق یافتہ بھی ہیں، بہت ساری ایسی بچیاں بھی ہیں جو کہ رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے والدین ہیں جن کے بچے ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ چینل یقین کیجئے ناظرین کہ تمام ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، ہماری وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے چینل کا حصہ ہیں جو اس وقت جو ہے وہ ہر قسم کے دکھوں میں بھی ملوث ہیں، اور یقین کیجئے کہ وہ شکستہ دل بھی ہو چکے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ شکستہ دلوں میں رہتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی ہم آپ تک کوشش کریں گے کہ رمضان میں اس محفل کو جاری انشاءاللہ رکھیں، روزانہ لائیو بھی جاری رکھیں، تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا حصہ بن کے انشاءاللہ جو ہے ہم بھی کچھ نہ کچھ اللہ سے فیض، اللہ رب العزت سے مزید رحم حاصل کر سکیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں، اور آپ لوگ بھی۔ جزاکم اللہ خیر، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔